الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں اس کے تحت امامت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ابتدا سے ذکر شروع کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پوری کر دکھائیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔
قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد سے، یعنی یہ جو امامت مجھے ملے گی میری اولاد سے بھی کسی کو حصہ ملے گا. قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہے خلیل اللہ، اور خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو کچھ باتوں میں آزمایا، جو احکام دیے، جو حکم دیا وہ انہوں نے پورا کر دکھایا. اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہیں لوگوں میں امام بنانے والا ہوں. یہاں امام سے مراد، امامت سے مراد نبوت نہیں، نبوت تو ان کو پہلے ہی حاصل تھی، تبھی تو آپ کے امتحان لیے گئے. امامت سے مراد وہ خصوصی صفات جو آپ کو عطا ہوئے اور انبیاء کا آپ کی اولاد میں ہونا، یعنی ان کو یہ شرف بخشا گیا کہ باقی جتنے نبی ہوئے ان کے بعد وہ ان کی اولاد میں ہوئے. دین موسوی، دین عیسوی، دین اسلام سب میں ان کا ذکر، اور بھی مفسرین نے یہاں پر بہت کچھ لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد میں سے یہ کس کو ملے گا امامت کا منصب؟ تو فرمایا ظالم کو ہمارا عہد نہیں پہنچتا. ظالم فاسق کو بھی کہتے ہیں، فاسق کے معنی نافرمان، کافر کو بھی کہتے ہیں، خطا کار کو بھی کہتے ہیں. یہاں تیسرے معنی مراد نہیں. اگر عہد سے مراد نبوت ہو تو ظالم سے مراد فاسق ہوگا، اور اگر عہد سے مراد دینی پیشوائی ہو تو ظالم سے مراد کافر ہوگا. اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے خیر چاہنا، انعام چاہنا یہ نبیوں کی سنت ہے. یہ بھی بات اس سے واضح ہوئی. پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ کوئی کافر مسلمانوں کا دینی پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کو کسی بد عقیدہ کی اتباع پیروی جائز نہیں.